بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے دعائے توسل کا آج آپ کو سپر پاور نسخہ دوں، اسی یقین سے متعلق گفتگو اور پھر مصائب کی زحمت سے۔ آپ کو میں نے نسخہ بتایا دعائے توسل 1 مرتبہ ڈیلی اور 70 مرتبہ سورہ الحمد، یہ بیماریوں سے نجات کا نسخہ۔ اب ایک سپر پاور نسخہ ہے، کمال کا نسخہ ہے، اور یہ جو ہے نا ایک آسٹریلیا کے بڑے کمال کے مومن انہوں نے ہمیں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا میں قم آیا، ایک آیت اللہ کی میں نے بڑی تعریف سنی تھی، اور یہ آیت اللہ اپنے استخارے میں بڑے معروف تھے، یعنی ان کا استخارہ اتنا معروف تھا کہ آپ ان کے سامنے جاتے تھے وہ آپ کو دیکھتے بھی نہیں تھے، آپ کہتے تھے آغا صاحب استخارہ، وہ قرآن کھولتے تھے، وہ آپ کو دیکھتے نہیں تھے، آپ انہیں بتاتے نہیں تھے کہ بھائی نیت کیا ہے، وہ قرآن کھول کے کہتے تھے بزنس اچھا نہیں ہوگا، اور وہ بزنس کا استخارہ تھا۔ پھر کوئی آتا تھا آغا صاحب استخارہ، قرآن کھولتے تھے، اس کو نہیں دیکھتے تھے، وہ بھی نہیں بتاتا تھا کہ بھائی یہ نیت کیا ہے، قرآن کھولتے تھے کہتے تھے شادی اچھی نہیں ہوگی، وہ شادی کا استخارہ ہوتا تھا۔ اچھا اب انہوں نے کہا میں نے بڑی تعریفیں سنی اس عالم دین کی، آیت اللہ کی، اب بھی حیات ہیں لیکن اب استخارہ نہیں کرتے۔ کہا میں نے کہا چلو میں ان کو ٹیسٹ کرتا ہوں کہ یہ کتنے پانی میں ہے، واقعی جو میں نے باتیں سنی ہیں سچی بھی ہیں کہ نہیں۔ تو اس مومن نے کہا میں نے نیت کی کہ 2 جھوٹے استخارے کرواؤں گا، یعنی کوئی نیت نہیں ہوگی، ایسے ہی بولوں گا استخارہ، دیکھو پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا۔ کب نماز ہوئی، نماز کے بعد ہم لائن میں کھڑے ہو گئے، اور جب میری باری آئی تو میں نے کہا آغا صاحب استخارہ، انہوں نے قرآن کھولا، دیکھا جھوٹا استخارہ کیوں کروا رہے ہو، جھوٹا استخارہ کیوں کروا رہے ہو؟ کہا میری نیت تھی 2 استخارے کرنے، میں پھر لائن میں آ گیا، پھر میں دوبارہ کھڑا ہو گیا، اب پھر میری باری آئی تو پھر وہ کسی کو دیکھتے نہیں تھے، نیچے سر ہوتا تھا، قرآن کھولتے تھے اور قرآن سے جواب ملتا تھا، تو پھر انہوں نے قرآن کھولا، اور جب میں نے کہا آغا صاحب استخارہ، انہوں نے قرآن کھولا، مجھے دیکھ کر کہا ایک بار ٹیسٹ کیا یقین نہیں آیا، اب مجھے یقین آ گیا کہ واقعی یہ کوئی بڑی ہستی ہے۔ کہ نماز کے بعد میں ان کے پاس گیا، جب استخارہ ہو گیا سب کا، میں نے کہا آغا صاحب میں بہت دور سے آیا ہوں، تو آپ ایک کرم کیجئے، مجھے کوئی نسخہ بتائیے جس سے دنیا کی زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں، ایسا نسخہ جس سے تمام مشکلات ختم ہو جائیں۔ تو آیت اللہ نے کہا دیکھو یہ نسخہ میں ہر ایک کو نہیں بتاتا، لیکن تو کیونکہ آسٹریلیا سے آیا، بہت دور سے آیا ہے، تو میں تمہیں یہ نسخہ بتاتا ہوں، اور یہ سپر پاور نسخہ ہے۔ آیت اللہ کے جملے ہیں، کہتے ہیں یہ وہ نسخہ ہے اگر تم چاہو اس نسخے کے ذریعے پہاڑوں کو ہلا سکتے ہو۔ کمال کا نسخہ ہے۔ اب آپ اس نسخے پہ عمل کریں گے اور پہاڑ تو کیا پتھر بھی نہیں ہلے گا۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ پہاڑوں کو ہلانے والا نسخہ ہے، اور یہ ہم تو پتھر بھی نہیں ہلا پا رہے۔ پہلی بات جب یہ کہتے ہیں پہاڑوں کو ہلانے والا نسخہ، ایک اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ اتنا پاورفل ہے، اور دوسری بات اگر آپ شرائط دعا سے اس نسخے پہ عمل کریں تو بعید نہیں کہ پہاڑ کو بھی ہلا سکے، کیونکہ یہ نسخہ کمال کا نسخہ ہے، سپر اچھا یہ نسخہ میں نے کراچی میں 2021 میں بتایا، 40 دن کا نسخہ ہے۔ میں نے کہا 40 دن تک اس پہ عمل کرو، اور ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ ایک جوان لڑکا تھا، اس نے 3 دن کے بعد میں مشہد واپس گیا، اس نے مجھے فون کیا، کہا مولانا میرا وہ کام جو کئی عرصے سے نہیں ہو رہا تھا، اس کو 3 دن میں نے عمل کیا، وہ ہو گیا، یعنی 40 دن سے پہلے ہو گیا۔ پھر یہ ایک مومن نے کوئی ہماری کلپ سنی تھی، اس نے پھر میسج کیا، اس نے کہا مولانا کئی مہینوں سے میں اس ملک میں جاب لیس ہوں، پڑھا لکھا بھی ہوں، کوالیفیکیشن بھی اچھی ہے، مگر جاب نہیں مل رہی، میں نے یہ آپ کا کہیں سے سنا، تو میں نے کہا چلو ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے۔ میں نے ٹرائی کیا، میرے دوسرے دوستوں کو ابھی تک جاب نہیں ملی، مجھے جاب مل گئی۔ پھر پچھلے سال لیا میں نے یہ دوبارہ سنایا، ایک مومن بیچارے نے بڑا اصرار کیا مولانا یہ نسخہ پھر سنا دیجئے، تو میں نے سنایا، میرے خیال میں 3 یا 4 محرم کو یہ نسخہ سنایا، تو 7 محرم کو ایک خط آیا مومنات میں سے، مومنہ نے کہا کہ مولانا آپ نے 40 دن کی بات کہی تھی، میں نے 4-5 دن جب سے آپ نے بتایا شروع کیا، آج 7 محرم ہے، میری وہ مشکلات جو کئی سالوں سے نہیں سولو ہو رہی تھی ختم ہو گئی۔ یہ بڑا پاورفل نسخہ ہے۔ اب دیکھیے ہمارے استاد کہتے ہیں کہ یہ نسخے لوگوں کو نہ دیا کرو، میں نے کہا کیوں؟ کہا لوگ جو ہے نا سنتے ہیں عمل نہیں کرتے تو نسخہ شہید ہو جاتا ہے، تو اسی لیے میں کیا کرتا ہوں جو آسان والا نسخہ ہے اس میں آپ سے وعدہ لے لیتا ہوں، جیسے 500 صلوات والا، لیکن جو مشکل نسخہ ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ شاید کوئی نہ کوئی مومن اس پہ عمل کرے اور اس کی مشکل ختم ہو جائے۔
اچھا اب یہ نسخہ کیا ہے؟ بہت زبردست نسخہ، سپر پاور نسخہ، کمال کا نسخہ. کہا کہ ہر نماز کے بعد، نماز فجر کے بعد ایک بار، نماز ظہر کے بعد ایک بار، نماز مغرب کے بعد عصر کے بعد ایک بار، مغرب کے بعد ایک بار، عشاء کے بعد ایک مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ دعائے توسل. اب ان جن لوگوں کی میں نے مثالیں دی، انہوں نے یقین کامل سے مانگا تو انہیں عطا ہو گئی. ایک شرط یقین کامل ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے، اچھا اس نسخے پہ میں نے کیونکہ بہت ساروں کو بتایا، کچھ لوگوں نے 3 مہینے عمل کیا انہیں کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا. دیکھیں اس میں ایک شرط یہ کہ یقین کامل، دعائے توسل ہے، اہل بیت سے توسل کر رہے ہیں. دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کے دل کا گلاس پاک ہو. آپ نامحرم کو آنکھوں سے بھی دیکھیں، زبان سے گالیاں بھی دیں، غیبت بھی کریں، کان سے کیا نام ہے گانے بھی سنیں، ہاتھ سے ظلم بھی کریں، پاؤں سے غلط کام بھی کریں، اور پھر اس نسخے پہ عمل بھی کریں اور کہ مولانا صاحب نسخے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں اور اس کا نام میں نے رکھا ہے موٹے والی مثال. ایک آدمی اتنا موٹا ہو گیا، مثال کے طور پہ 150 کلو کا ہو گیا. اب وہ کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا گیا. اس نے ڈاکٹر صاحب کو کہا ڈاکٹر صاحب کوئی بتائیے طریقہ یہ وزن میں گراؤں. تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو دیکھ کر کہا دیکھو بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم ایکسرسائز کرو، 6 مہینے جوگنگ کرو، دوڑو، اور کیا نام ہے واکنگ کرو ایک گھنٹے. 6 مہینے تم ایکسرسائز کرو تو 6 مہینے میں تمہارا 5 یا 10 کلو وزن کم ہوگا. پھر اسی طرح 6 مہینے اور کرتے کرتے 1-2 سال میں تو 120 تک کا آ جائے گا. مثال کے طور پہ دے رہا ہوں، 30 کلو تمہارا وزن 2 سال میں کم ہو جائے گا. اب یہ بیچارے نے ڈاکٹر کی یہ بات تو سنی لیکن آگے والی بات بھول گیا. اب یہ ایکسرسائز کر رہا ہے، روز آدھا گھنٹہ جوگنگ کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے. موٹا آدمی پتلا ہونا چاہ رہا ہے بیچارہ، مشکل ہو گئی ہے لائف، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا ہے، ہر کام مشکل ہو گیا، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا. اب آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جوگنگ کر رہا ہے، خوب پسینہ بہا رہا ہے، لیکن ایکسرسائز کرنے کے بعد آ کے پائے کھا رہا ہے، نہاری کھا رہا ہے. ایکسرسائز خوب کی، مینگو ملک شیک پی رہا ہے، مینگو کی لسی پی رہا ہے، پراٹھے کھا رہا ہے جس میں سے یوں تیل ٹپک رہا ہے. اب سچ سچ بتائیے اس کا وزن کم ہوگا یا بڑھے گا؟ سچ بتا رہا ہوں، آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں. ایکسرسائز کے بعد آپ کو کیا پینا ہے اگر آپ موٹے ہو گئے پتلا ہونا چاہتے ہیں؟ ایکسرسائز کے بعد چلو لیمو کا جوس پیو، گریپ فروٹ کا جوس پیو، اورنج کا جوس پیو تو تمہیں وزن کے کم ہونے میں مدد ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ ایپل سائڈر ونیگر پیو، سیب کا سرکہ پیو، ہاں اس میں شہد کا چمچہ ڈال دو، اس میں کیا نام ہے منٹ ڈال دو تو تمہیں تھوڑا سا فائدہ ہوگا، تمہارا وزن کم ہوگا. لیکن اگر تم نے ایکسرسائز کے بعد اس طرح کی چیزیں کھائیں، پراٹھے، لسی، نہاری، پائے، تو وزن کم نہیں ہوگا، وزن بڑھے گا. اب یہ 6 مہینے کے بعد آ گیا، ڈاکٹر صاحب آپ نے تو کہا تھا وزن کم ہوگا، یہ تو 150-160 کلو ہو گیا. تو ڈاکٹر پوچھے گا تم نے کیا کیا؟ ایکسرسائز کے بعد کیا کیا؟ کیا جو میں نے کہا تھا وہ کیا یا اپنی مرضی چلائی؟ تو اگر یہ ڈاکٹر کو حقیقت بتا دے تو ڈاکٹر یہی کہے گا نا کہ بھائی تیرا طریقہ غلط تھا. ایکسرسائز بھی کرنی ہے، ساتھ میں کھانے پہ کنٹرول بھی کرنا ہے. اگر تم چاہتے ہو اثر ہو، اگر تم چاہتے ہو رزلٹ نکلے، تم پتلے ہو جاؤ، تو ایکسرسائز بھی کرنی ہے اور کھانے پہ کنٹرول بھی کرنا ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ تم ایکسرسائز کرو اور کھانے پہ کنٹرول نہ کرو تو کوئی پتلے نہیں ہوگے، وزن نہیں کم ہوگا. ایکسرسائز بھی کرو اور کھانے پہ کنٹرول بھی کرو. اگر تم چاہتے ہو اس نسخے سے تمہیں نتیجہ ملے، ڈاکٹر یہی کہے گا، میں بھی یہی کہوں گا. اے مومن، اگر تم چاہتے ہو کہ اہل بیت کے سپر پاور نسخوں سے تمہیں فائدہ ملے تو نسخے پر بھی عمل کرو اور ساتھ میں گناہ پر بھی کنٹرول کرو. اگر گناہ پہ کنٹرول نہیں کرو گے 10 سال تک پڑھتے رہو، کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی اثر نہیں ہوگا. اور گناہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ سمجھتے گناہ بڑے چیز کو گناہ سمجھتے نہیں. اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو اف کہا، کو قرآن کرے نا اف بھی نہ کہو، آپ نے اگر ماں باپ کو اف بھی کہا یہ بھی گناہ ہے. اب دیکھ لیجئے کتنے گناہ ہم کرتے ہیں. آپ نے ایک مومن کی غیبت کر لی، یہ بھی گناہ ہے. آپ نے ایک چھوٹا سا جھوٹ بول دیا، چھوٹا جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، یہ بھی گناہ ہے. ایک جھوٹ پہ 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی. تو اگر آپ چاہتے ہیں ان نسخوں کا فائدہ ہو تو کیا کریں؟ ان نسخوں پہ عمل بھی کریں اور ساتھ میں گناہ پر کنٹرول بھی کریں.
بس اس پہ آپ جب عمل کریں گے، یہ ایک شرط ہے، شرائط دعا میں سے ایک شرط ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اہل بیت کے نسخے آپ کی زندگیوں کو بدل دیں گے، آپ کی لائف جو ہے یہاں سے وہاں ہو جائے گی، دنیا آپ کے لیے جنت بن جائے گی۔ لیکن اگر آپ نسخے پہ عمل کرتے رہیں اور آپ گناہ سے خود کو نہ روکیں تو پھر کوئی اثر نہیں ہوگا، ثواب شاید ملتا رہے گا لیکن وہ اثر جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا۔ اور محرم نام ہے گناہ سے پاک ہونے کا، ہے نا؟ محرم میں خود کو حر بنانا ہے۔ اگر آج تک میں گنہگار تھا، اگر آج تک کوئی جوان کسی نامحرم کو دیکھتا تھا، شیطان گمراہ کرتا ہے نا، اگر آج تک میں زبان پہ لگام نہیں لگاتا تھا، اگر آج تک میں زبان سے گناہ کرتا تھا، اگر آج تک میں زبان سے کوئی غلط بیانی کرتا تھا، کوئی تہمت لگاتا تھا، کوئی جھوٹ لگاتا تھا، کوئی جھوٹ بولتا تھا، بس اب آج محرم کی 3 تاریخ ہو گئی، آج سے میں وعدہ کروں کہ مولا حسین اگر آج تک میں نے غلطیاں کی، گناہ کیے، خدا کی قسم آپ کی دشمنی میں نہیں کیے۔ شیطان نے گمراہ کر دیا، شیطان نے وسوسہ کیا، یہ شیطان کے دھوکے میں آ گیا، میں نے آپ کی دشمنی میں کوئی گناہ نہیں کیا، مگر آج سے میں وعدہ کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں حر بننے کی کوشش کروں گا، اور آپ بھی کوشش کیجئے، جیسے آپ نے حر کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا نا، میرے سر پہ بھی ہاتھ رکھ دیجئے، ارادہ کیجئے۔ آج سے جو بھی غلطی میں نے کی ہے، جو بھی گناہ کیا ہے، اگر بیوی کو ڈانٹا ہے، اگر بیوی سے بدتمیزی کی ہے، یا اگر بیوی نے شوہر کو ڈانٹا ہے یا شوہر سے بدتمیزی کی ہے، یا اگر بچوں نے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، یا اگر ماں باپ نے بچوں پہ ظلم کیا ہے، جو بھی غلطی کی ہے، جو بھی گناہ کیا ہے، آج توبہ کریں اور آج سے وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہم گناہ۔ کل آپ نے سنا نا، جب ہم گناہ کرتے ہیں ہمارا اعمال نامہ امام زمانہ کو دکھایا جاتا ہے، امام کو دکھ ہوتا ہے، میں گناہ کروں 1 منٹ کی لذت، تھوڑی دیر کی لذت، اور اس لذت حرام کی خاطر میرا امام یوسف زہرا گریا کرے۔ کیا یہ صحیح بات ہے؟ کیا عاشق ایسا کام کرتا ہے؟ کیا عاشق معشوق کا دل تڑپاتا ہے؟ اگر تم عاشق امام زمانہ ہو تو خدا را آج سے وعدہ کرو وہ میں کبھی امام زمانہ کا دل نہیں دکھاؤں گا۔